صرف چاپلوسی کرتے ہیں مودی اور شنڈے کی. میں آپ کو بتا رہا ہوں کلیکٹر کو اختیار دے دیا گیا. کلیکٹر طے کرے گا کہ یہ مسجد ہے, کلیکٹر طے کرے گا کہ یہ درگاہ ہے یا نہیں. آپ بتائیے اگر کوئی جا کر 200 سال پرانی 100 سال پرانی مسجد ہے, کوئی جا کر کلیکٹر کو کمپلین کر دے گا کہ یہ وقف کی جائیداد نہیں ہے, تو کلیکٹر اس مسجد کے ذمہ داروں کو خط لکھ کر پوچھے گا کہ آپ کے نے اس کا ریٹن ڈاکیومنٹ کہاں پر ہے. آپ بتائیے 150 سال 100 سال یا 50 سال پرانے بھی ہو, کہاں سے کوئی ڈاکیومنٹ لائے گا؟ وقف بائی یوزر کو ختم کر دیا جا رہا اس بل میں. وہی وقف بائی یوزر کی طرح ہندو دھرم میں بائی یوسیج وہ مندر بن جاتی ہے. تو اس طرح کا قانون لا کر ہماری شناخت کو چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایک بابری مسجد کو ہم نے کھو دیا, اب کتنی مسجدوں کو ہم کو کھونا پڑے گا. اس لیے میری آپ سے اپیل ہے کہ 20 نومبر کے دن آپ وقف کے اس بل کے خلاف بھی متحدہ طور پر اپنے ووٹ کا استعمال کریے. جہاں پر مجلس کے امیدوار ہیں آپ ان کو کامیاب کریے. اور رہا سوال یہ ادھو ٹھاکرے کی سینا کا, جب لوک سبھا میں یہ بل پیش ہوا تو ادھو ٹھاکرے کا ایک بھی ایم پی لوک سبھا میں نہیں تھا, ایک بھی ایم پی لوک سبھا میں نہیں تھا. کیوں نہیں تھے؟ مجلس اتحاد المسلمین کی طرف سے اسد الدین اویسی اس وقف بل کے انٹروڈکشن کی مخالفت میں کر رہا تھا. اس پر باضابطہ اسپیکر صاحب نے بحث کروائی, سب کو موقع دیا. ادھو ٹھاکرے کا ایک ایم پی موجود نہیں تھا, نہ ایک لفظ بولا اس کے انٹروڈکشن کے اوپر. اور جب میں پارلیمنٹ نکلا وہاں سے نکل کر گیا تو لوک سبھا کی کینٹین میں پورے بیٹھ کر چائے پی رہے تھے, اور باہر جا کر میڈیا کو بولتے ہیں نہیں نہیں ہم کو وہ فلاں وہ بات کرنا تھا, ایسا تھا. یاد رکھیے جو ہماری بربادی کے لیے بل لایا جا رہا ہے اس کی مخالفت نہیں کر سکتے یہ لوگ, تو کیسے آپ کی اور ہماری خدمت کر پائیں گے؟ تو میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ متحدہ طور پر 20 تاریخ کے دن ایم آئی ایم پارٹی کو ووٹ دیجیے. آج کل ڈپٹی چیف منسٹر جو مہاراشٹرا کے ہیں جن کا نام دیویندر فڈنویس ہے, ماشاءاللہ ان کو رات میں خواب میں بھی اسد الدین اویسی نظر آ رہا ہے. تو آج کل وہ اویسی کی تسبیح پڑھ رہے ہیں اور وہ فڈنویس تم کو فائدہ ہی پہنچے گا, نقصان ہی نہیں ہوگا. ہاں سیاسی طور پر الیکشن میں تم کو ضرور نقصان ہوگا, مگر شاید اگر تم کو روحانی سکون مل جائے تو میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. مگر صبح شام اویسی یہ اویسی فلاں, ابھی میڈیا کے لوگ آ کر بولے کہ اس نے کچھ ایکس پر ڈالا کہ حیدرآباد سے آئے ہیں, چلے جاؤ وہاں چلے جاؤ. ارے دیویندر فڈنویس پورا بھارت میرا ہے. میرا ایمان مجھ سے کہتا ہے کہ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجایا تو ہمارے اور ساری کائنات کے ابا نے پہلا قدم بھارت میں رکھا تھا. تو یہ حیدرآباد انڈیا کا مسئلہ نہیں ہے, یہ بھارت ہماری ابا کی سرزمین ہے اور کوئی ہم کو کہاں جاؤ یہاں جاؤ نہیں بول سکتے. تو آپ اپنا خیال رکھو. میری آپ سے گزارش ہے کہ یہ ودھان سبھا کا چناؤ ضرور ہے, مگر اس کے بہت دور رس نتیجے نکلنے والے ہیں. جیسا کہ ہماری بہن نے کہا بھی اسما شیخ صاحبہ نے کہ یہ ودھان سبھا کا چناؤ ضرور ہے, مگر میری آپ سے اپیل ہے کہ